مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں مظفر آباد سے خط لکھا ہے جناب خالد محمود صاحب نے. فرماتے ہیں کہ کشمیر میں، فلسطین میں اور کئی مقامات پر مسلمانوں کے ساتھ ایک مسلسل ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم اپنے اپنے علاقوں میں امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ اور ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کیجیے. جناب خالد محمود صاحب، آپ کو شکریہ کہ آپ نے اس احساس کو بیدار کرنے اور اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ سوال پوچھا. حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان مومن کو یہ خیال اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. اس وجہ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ نے تمام اہل ایمان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے. انما المؤمنون اخوہ. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح انداز میں اس کو اور بیان کیا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وفی تراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تمام جو مومن ہیں اور مسلمان ہیں وہ آپس میں اپنی محبت کے اعتبار سے، اپنی شفقت کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. اگر اس جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو اذیت ہوتی ہے. اسی طریقے سے مسلمان کسی بھی خطے میں موجود ہوں، اگر ایک مسلمان کو بھی تکلیف پہنچے تو پورے مسلم معاشرے کو اس اذیت کو محسوس کرنا چاہیے. حقیقت یہی ہے. انسانی بدن میں ہم ہر روز دیکھتے ہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک حصے میں ذرا سا کانٹا چبھ جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پورا جسم بے سکون ہو جاتا ہے، درد سے بھر جاتا ہے. مسلم معاشروں میں اگر یہ والا درد موجود نہیں ہے اور اس کے چاروں طرف ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اذیت کا شکار ہو رہے ہوں اور باقی تمام اہل ایمان وہ جو ہے وہ بالکل اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں، نہ کوئی دعا کرتا ہو، نہ کوئی مدد کے بارے میں سوچتا ہو، تو یہ بے حسی کی وہ کیفیت ہوگی کہ جس سے ایک مردہ جسم میں تو دیکھا جا سکتا ہے، ایک زندہ جسم میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا. اس کی وجہ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے یہ بیمار اور مردہ امت ہو چکی ہے یا زندہ امت ہے. یقیناً زندہ امت ہے. اس کی وجہ سے جہاں کچھ لوگ بے حس ہیں اور اسی اپنی زندگی کو چین و آرام کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہاں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے اور اس تکلیف کے بارے میں لوگوں سے ذکر کرتی ہے اور اس پر واویلا کرتی ہے. جہاں جہاں جس کا بس چلتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. کشمیر میں اب تک جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ انسان جو ہے وہ شہید ہو چکے اور ایک بڑی تعداد میں زخمی اور بڑی تعداد میں دیگر جو نقصانات ہوئے اور ہو رہے ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس اذیت کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان کے رہنے والے لوگ تو کسی صورت میں بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیے وہ تو ہماری شاہ رگ بھی ہے، ہمارے ساتھ ایک گہری وابستگی رکھنے والا علاقہ ہے، اور وہاں کے مسلمانوں کی غالب اکثریت وہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں، پاکستان کو اپنے ملک کا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اس کے لیے اب تک لاکھوں انسانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ہر روز یہ چیزیں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے فلسطین میں، شام میں جس طریقے سے ظلم اور بربریت ہو رہی ہے اور لاکھوں انسان قتل کیے جا رہے ہیں، اس پر ہر ایک شخص کو کم از کم اپنے دل میں تکلیف اور درد ضرور محسوس کرنا چاہیے. لیکن صرف اس احساس کو محسوس کر لینا کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کر کچھ عملی اقدام بھی کرنے چاہیے. مثلا جو بھی مسلم حکومتیں ہیں ان مسلم حکومتوں کو باقاعدہ سوچ سمجھ کر اور پوری توانائی کے ساتھ، پوری حکمت اور دانائی کے ساتھ ان مسلمان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے عملی اقدام کرنے چاہیے. عملی اقدام بالکل اس طرح
کہ جس طرح سفارتی تعلقات پر کیے جاتے ہیں اور کہیں پر مالی تعاون کے ساتھ کیے جاتے ہیں، کہیں پر باقاعدہ جو ہے وہ اگر کہیں جہاد کرنا پڑے تو مسلم حکومتیں اپنی حکومتی پالیسی کے مطابق اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکتی ہے، جس میں کبھی کبھار قوت کا استعمال بھی لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ریاستوں کو لازماً کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سب کے لیے ایک مشکل کا سامان بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ اہل علم ہیں، اساتذہ ہیں اور مبلغین ہیں اور لوگوں کو تعلیم دینے والے مرشد ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں، انہیں کم از کم اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا چاہیے، وہ حقیقتیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اس وقت فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، ظلم کس کس طریقے سے ہو رہا ہے، اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو عوام ہیں انہیں دو حوالوں سے اس میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ جہاں وہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں ان مظلوموں کے لیے دعا لازماً کریں، اور جہاں جہاں وہ اپنے مال کے ذریعے سے کسی قابل اعتماد ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، دواؤں کی شکل میں، غذاؤں کی شکل میں، لباس کی شکل میں اور دیگر ضرورتیں جو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن قابل اعتماد ذریعہ لازماً ہونا چاہیے۔ اور اس میں اگر مسلم حکومتیں ریاستوں کی سطح پر انہیں یہ موقع فراہم کریں اور یہ سہولت فراہم کریں تو یہ سب سے زیادہ سیف اور سب سے زیادہ محفوظ اور بہتر طریقہ ہے، تاکہ ان دہشت گردوں کو اور شدت پسندوں کو اس کا موقع نہ مل جائے کہ وہ اپنے غلط عزائم کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک راستہ بنا لیں۔ اس لیے پوری احتیاط کے ساتھ عوام جو ہیں وہ اپنی مالی مدد کے طور پر اپنی دعاؤں کی شکل میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو سفارتکار ہیں انہیں سفارتکاری کی بنیاد پر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جو علماء اور مبلغین اور اساتذہ ہیں انہیں لوگوں کو بتانا چاہیے، اس سے آگاہ کرنا چاہیے، اور جو حکومتیں ہیں وہ اپنی حکومتی سطح پر اس کے بارے میں بہتر پالیسی اور اچھے اقدامات کرنے کے لیے مخلصانہ کوشش کریں، تب کہیں جا کر ان مظلوموں کی مدد ہو سکتی ہے، اور تب کہیں جا کر ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوتاہی، بہت بڑی کوتاہی ہوگی، اور اس کا وبال جو اس وقت وہاں انہیں مشکل میں اٹھانا پڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مشکلات ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو جائیں اور ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی مشکل سے محفوظ رکھے، اور ہم سب ان کشمیر کے، فلسطین کے، شام کے مظلوموں کے لیے، اور جہاں جہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہم ان تمام مظلوموں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خلاصی کا، ان کی رہائی کا، ان کی آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے اور کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہماری جان، ہمارے مال اور ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ كل أيام الصعب